خلیفہ مروان نے اپنے دور حکومت کو استقامت دینے کے لیے یہ فیصلہ کیا کہ بڑے بڑے علماء کو اور مفتیوں کو اپنے ساتھ حکومت میں شامل کر لیا جائے۔ عراق کا گورنر یزید امام ابو حنیفہ کے پاس بھی آیا اور بڑے جلال سے کہتا ہے کہ آپ کو حکومت میں شامل ہونا پڑے گا، اور امام نے اسی جلال سے جواب دیا کہ میں اس کام کو کرنے والا نہیں۔ اس قدر جلال میں، اس قدر غصے میں آیا وہ حکمران کہ امام کو اسی وقت کوڑے لگانے کے حکم دیے گئے، اور بلکہ ان کو جیل میں ڈال دیا گیا، اور طویل عرصے تک امام کو جیل میں زندگی گزارنی پڑے، کوڑے بھی کھائے، لیکن ان کا فیصلہ یہ تھا کہ بادشاہ ظالم فیصلہ کرے گا اور امام سے اپنے اس ظلم کے فیصلوں پر مہر لگوائے گا، اور اس ظلم کو کام کرنے والا میں نہیں ہوں۔ بادشاہ کی تمام تر طاقت اور ظلم بھی امام کو اپنے راستے سے ہٹانے میں کامیاب نہیں ہوئی۔ ان کے شاگرد امام محمد جیل خانے ہی میں آپ سے درس لیا کرتے تھے، اور اسی جیل خانے میں طویل عرصے تک درس و تدریس کا سلسلہ جاری رہا، اور حتیٰ کہ ایک موقع پر اسی جیل خانے ہی میں امام کو زہر دے دیا گیا۔ جب آپ کو یہ احساس ہوا کہ کھانے میں مجھے زہر دے دیا گیا ہے، اسی وقت آپ سجدے میں چلے گئے اور اللہ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ تیرا بندہ نعمان بن ثابت حاضر ہے، اور اسی طرح اپنی جان اللہ کے سپرد کر دی۔ آپ کا انتقال تقریباً 150 ہجری کے آس پاس ہوا۔ جو ہی آپ کو زہر دینے اور آپ کی شہادت کی خبر بغداد میں پھیلی، لاکھوں کا مجمع آپ کے جنازے کے لیے اکٹھا ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کی نماز جنازہ 6 دفعہ پڑھائی گئی، اور ہر دفعہ تقریباً 50,000 کے قریب لوگ اس جنازے میں موجود تھے۔ سلطان الپ ارسلان نے تقریباً 450 ہجری کے آس پاس آپ کے مزار کو دوبارہ ترتیب دیا، اور اس زمانے میں ایک مشہور شاعر نے یہ شعر کہا امام ابو حنیفہ کے حوالے سے کہ آج دین در بدر ہو رہا ہے، ابتر ہو رہا ہے، اور جس شخص نے دین کو ترتیب دیا وہ اس مزار میں آرام کر رہا ہے۔ امام ابو حنیفہ مسلک حنفیہ کے بانی اور امت مسلمہ کے جلیل القدر عالم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق، ایک متقی پرہیزگار درویش فقیر، ایک ایسے عالم کہ جنہوں نے پوری امت کا بوجھ اپنے کاندھوں پر اٹھایا، آج جن کی وجہ سے دین قائم اور غالب ہے۔ ان کے تمام دوسرے آنے والے ساتھی امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل اسی پائے، اسی کردار کے وجود کہ جو انسان آج ان کو دیکھتا ہے تو یقین نہیں کرتا کہ اس دنیا میں اس اخلاق اور کردار کے وجود ہو سکتے ہیں یا نہیں۔ قرون اولیٰ کی یہ خاص بات تھی کہ اس طرح کے ہیرے اس کثرت سے بکھرے ہوئے تھے کہ جب اسلامی تہذیب کا عروج ہو رہا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتگان، صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور ان کے تربیت یافتہ امتی آنے والوں میں جو کلاس تھی، جو کوالٹی تھی انسانوں کی، اس سے زیادہ خوبصورت کلیکشن، اس سے بڑی گیلیکسی انسانوں کی کبھی کسی ایک جگہ، کسی ایک دور میں اس سے پہلے کبھی اکٹھی نہیں ہوئی۔ جو آج اہل نظر لوگ ہیں وہ معاشی قحط پر ماتم نہیں کرتے، وہ قحط الرجال پہ ماتم کرتے ہیں جب اللہ کے بندے ختم ہو جائیں۔ آج انسان دنیا میں پھرتا ہے، نہ کوئی احمد بن حنبل ملتا ہے، نہ شافعی، نہ ابو حنیفہ، نہ امام مالک، اور نہ اس پائے کے علماء کہ جو اپنی کمر پر کوڑے تو برداشت کرتے تھے، جن کو بچے نصیحت یہ کرتے تھے کہ ہمارے پھسلنے کی پرواہ نہ کیجیے، آپ پھسلے تو امت پھسل جائے گی، اور ان لوگوں نے پھر لاج اس طرح رکھی کہ اپنی گردنیں کٹوا دیں، لیکن ان کے پاؤں کبھی اللہ کے فضل سے نہیں پھسلے۔ امام مالک مدینے کے امام، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی معراج، اپنی مثال آپ۔ ساری عمر آپ مدینہ منورہ میں قیام فرماتے رہے اور مدینے سے باہر نہیں گئے سوائے حج کے یا مکہ مکرمہ کبھی جانا پڑے تو۔ حتیٰ کہ بغداد کے خلفاء ان کو مسلسل بلاتے رہے کہ آپ بغداد ہمارے پاس آئیے، لیکن امام ان سب کو رد کر دیا کرتے تھے یہ کہہ کر، حضور کی اس حدیث کو سنا کر کہ مدینہ، جس کا مفہوم ہے کہ مدینہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو، آپ کبھی مدینے کی سرزمین سے باہر نہیں گئے۔ عشق رسول کا یہ عالم کہ مدینے میں کبھی اونٹ پر نہیں بیٹھے، کبھی گھوڑے پہ نہیں بیٹھے کہ یہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین زمین پر پڑتے ہوں گے۔ مدینے میں جوتا نہیں پہنتے تھے کہ میں ننگے پاؤں چلنا چاہوں گا اس زمین پر جہاں میرے آقا نے جس زمین کو اپنے قدمین شریفین سے چھوا ہوگا۔ اس عشق رسول کے ساتھ اتنے جلالی وجود، اتنا تقوی، اتنی بزرگی، اتنی بلندی اس مبارک وجود میں کہ خلیفہ وقت بھی آپ کی محفلوں میں آتے اور کانپتے تھے۔ وقت کے بڑے بڑے خلیفہ منصور اور ہارون رشید آپ کے درس میں بیٹھتے تھے۔ ایک مرتبہ خلیفہ منصور جو جلالی خلیفہ مشہور تھا، اس کا ظلم بھی مشہور تھا اور لوگوں کو سزائیں بھی بڑی سخت دیا کرتا تھا، مسجد نبوی میں امام مالک کی مجلس میں آ کر بیٹھا اور آداب مجلس کے خلاف اونچی آواز میں سوال کرنے کی کوشش کی۔ امام نے نگاہ اٹھائے بغیر اس کو تہذیب مجلس سکھائے
اور کہا اپنی باری پر سوال کرنا۔ جب عام شاگردوں کی باری ختم ہو گئی تو اس کے بعد خلیفہ کی باری آئی کہ زمین پر بیٹھ کے عام لوگوں کی طرح امام سے سوال کرے، اور سوال اس نے یہ کیا کہ اگر کسی شخص کے کپڑوں پر مچھر کا خون لگ جائے کہ کیا وہ کپڑے پاک رہیں گے یا نہیں۔ امام نے ایک لمحے کے لیے اس کی طرف دیکھا، اس کو پہچان گئے اور پھر جلال میں آ گئے، اور پورے جلال میں اس کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ جس شخص کے ہاتھوں پر لاکھوں مسلمانوں کا، سینکڑوں بے گناہ لوگوں کا خون لگا ہوا ہو، وہ مجھ سے مچھر کے خون کے بارے میں فتویٰ لینے آیا ہے۔ پوری محفل پر سناٹا طاری ہو گیا۔ لوگوں کو اندازہ تھا کہ منصور کے آگے اس جواب دینے کا کیا مطلب ہو سکتا ہے، لیکن منصور بھی کانپ کے رہ گیا، شرمندگی سے سر جھکا لیا اور خاموشی سے اس محفل سے نکل گیا۔ دوسری طرف خلیفہ ہارون رشید، کتنا بڑا نام، پوری دنیا میں اس وقت مسلمان خلافت چین سے لے کر یورپ تک پھیلی ہوئی۔ یورپ کے بڑے بڑے بادشاہ خلیفہ ہارون رشید سے دوستی کرنا چاہتے ہیں، ان کا نام سن کے ان کی جان نکلتی ہے۔ دیومالائی داستانوں میں ہارون رشید ایک مشہور نام ہے۔ ہارون رشید نے امام مالک سے درخواست کی کہ آپ بغداد تشریف لائیے اور مجھے اور میرے بیٹوں کو درس دیجیے۔ امام نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہوگا، مدینہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ حضور کی حدیث۔ خلیفہ کا ظرف دیکھیے، اپنے بیٹوں کے ساتھ بغداد سے سفر کر کے مدینہ آتا ہے، امام مالک کی مجلس میں بیٹھتا ہے، پہلے خواہش یہ کرتا ہے کہ آپ مجھے تنہائی میں مجھے اور میرے بیٹوں کو درس دیں۔ تھا تو بادشاہت کا غرور تو تھا اس کے وجود میں، لیکن امام نے اس کو بھی رد کر دیا کہ تم کتنے خود غرض ہو کہ سورج کی روشنی صرف اپنے لیے مخصوص کرنا چاہتے ہو اور عام لوگوں تک اس روشنی کو نہیں پھیلانا چاہتے۔ خلیفہ نے وہ شرط بھی مان لی اور ان کی محفل میں آ کے بیٹھا۔ محفل میں اس کے لیے کرسی لگائی گئی۔ جب امام مالک نے یہ دیکھا کہ خلیفہ ایک مسند پہ کرسی لگا کر ان کی محفل میں بیٹھا ہوا ہے تو ساتھ اس کو وہاں سے نیچے اتارا، کہا اگر علم سیکھنا چاہتے ہو تو نیچے آ کے بیٹھو۔ اب ذرا تصور سوچئے کہ وہ خلیفہ جس کی سرحد ختم نہیں ہوتی، جس کی کم از کم 30 سے 40 کروڑ انسان جس کی سلطنت میں رہتے ہیں، جو اپنے وقت کی سب سے جلیل القدر باروب بادشاہت ہے، اس کے بادشاہ کو ایک فقیر مسجد نبوی میں بیٹھ کر حکم دے رہا ہے اور زمین پہ بٹھاتا ہے اپنے سامنے، اور کہنے والے پھر یہ بتاتے ہیں کہ خلیفہ ہارون رشید اس محفل سے جب نکل کر گیا ہے تو اس کے چہرے کی رونق اور خوشی اتنی تھی جیسے اس کو دو جہانوں کا کوئی خزانہ مل گیا ہے، کہ امام مالک نے چند لمحے اس کو اپنے درس میں بیٹھنے کی اجازت دے دی۔